اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وَلَقَدْ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میں اسی لیے مسلمان ہوں. ہم نے عربی گرامر میں دیکھا با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی تین ہی اقسام ہے: اسم، فعل. عربی میں کوئی بھی چیز ان تین سے باہر نہیں ہے، جو بھی ہوگی یا اسم یا فعل یا حرف. اور اسم کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا جب تک اس کی چار چیزیں ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ کس حالت میں ہے، آیا وہ نصب ہے، جر ہے، یا جو ہے وہ رفع ہے، جنس ہے یا مثنیٰ یعنی تثنیہ یا جمع ہے، اور وہ سب کے حساب سے جو ہے وہ تو ہم معنی یا مطلب جان سکتے ہیں، نہ اسے جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اسم کے ان چاروں پہلوؤں کو بڑی تفصیل سے پڑھا. اس کے بعد ہم نے مرکبات شروع کیے تو ہم نے دیکھا دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تام یعنی جملہ اور ایک جو ہے ناقص. تام کی پھر فردر دو قسمیں ہوتی ہیں، یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور جملہ فعلیہ یا آج ہم فعل شروع کریں گے، اس کے بعد جملہ فعلیہ کی باری آئے گی. اور مرکبات میں ہم نے دیکھا مرکب عطفی جو دو اسموں کو آپس میں ملائے، جیسے واو ہے کتاب بقلم. مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی تعریف کرے، جیسے کتاب کریم. مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ہو، جیسے مرکب جاری جس میں حرف جا آ جائے، جیسے فی الکتاب. مرکب اشاری جس میں اس میں اشارہ آئے، جیسے حاضر کتاب. اور آخری ہے اس میں عددی، جو کہ ہم جو ہے مرکب عددی کے طور پر آخر میں پڑھیں. تو آئیے آج ابتدا کرتے ہیں فعل ماضی سے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں مادہ. عربی میں 95% الفاظ تین حرفی مادے سے مل کر بنتے ہیں. جیسے یہ دیکھیے ایک لفظ ہے کتاب، تو اس کے اندر کیا ہے؟ تین حرف، قاف تا با. تو جو یہ پہلا حرف ہوتا ہے اسے عربی میں فا کلمہ کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ کاف ہے. اور جو دوسرا کلمہ ہوتا ہے، دوسرا حرف ہوتا ہے کسی کلمے کا، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ تا ہے. اور تیسرا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لام، جو کہ یہاں پہ کیا ہے؟ با ہے. اصل میں تو یہ فا عین لام سے وزن بنتا ہے. فا میں پہلا کلمہ فا ہے، دوسرا جو ہے وہ عین ہے، تیسرا لام ہے. تو اس کو فا عین کلمہ کہتے ہیں. جو حرف ان کی جگہ پر آئے اس کو اس کلمے سے یاد کرتے ہیں. مثلا کتاب میں دیکھیں کاف کس کی جگہ آ رہا ہے؟ فا کی جگہ آ رہا ہے. تا کس کی جگہ آ رہا ہے؟ عین کی جگہ آ رہا ہے. با کس کی جگہ؟ لام. تو لہٰذا کتاب میں جو ہے کاف کیا ہے؟ وہ فا کلمہ ہے. تا کیا ہے؟ عین کلمہ ہے. کیا ہے؟ لام. اب جو تین حرف ہوتے ہیں جو فا عین لام کے اوپر وزن کیے جاتے ہیں، اس وزن کے فائلہ، فا عین لام. اب اس سے کیا لفظ بنا؟ فائلہ سے فائلہ، افعال، تفعیم، بہت سارے لفظ بنے فائل. لیکن اس سب میں مادہ کیا ہوگا؟ تین حرف جو مشترکہ ہوں گے وہ فا عین لام. اسی طرح ایک اور جو ہے لفظ ہے علیمہ، اس سے بہت سے لفظ بنیں گے، بے شمار لفظ ہیں. علیمہ، علیم، علام، تعلیم، یہ سب اسی سے بنے. ان سب کیا ہے؟ روٹ لیٹر کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ عین لام. تو یہ جو بنیادی حرف ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے اندر، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو،
اس کو جو ہے مادہ کہتے ہیں. اور 95% الفاظ جو ہے یا عربی گرامر میں جو ہوتے ہیں 3 حرفی حروف سے بنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ثلاثی موجب. اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے مثالیں آ رہی. علم، معلوم، عالم، تعلیم، علامت، معلم، علام، علوم. ان کے اگر آپ ساروں کے ٹکڑے کریں تو دیکھیں حامی، معلوم، حروف سب میں کیا ملیں گے؟ عین لام. اس کا مطلب ان سب کا مادہ کیا ہے؟ عین لام. ایک اور مثال دیجیے کہ تم کہاں بال تھا کہ آپ ٹکڑے کرتے جائیں. بات آنا آخر میں ان میں دیکھیں مشترکہ سب میں کاف لام تا کیا ہے؟ یہ اس کا مادہ ہوا. تو یہ مادہ ہے. اسی طرح دیکھیں کتاب، کاتب، مکتوب، کتابت، مکتوب، مکتبت، کتبت. ان سب میں کیا ہے؟ کاف تا الف میں جو ہے ان سب میں کاف تا با جو ہے وہ مشترک ہے، 3 حرف. اسی طرح قادر، تقدیر، مقدور، قدرت، قدیر، مقدار، مقتدر. ان کے اگر آپ ٹکڑے کریں تو ان سب میں جو مشترکہ مادہ ہوگا کاف دال الف ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی بھی لفظ کے اندر اگر آپ اس کا مادہ دریافت کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کا بیس پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر بیس کیا ہے. اس بیس مادے سے جو ہے آگے جو ہے آپ اس کے اوپر وہ قوانین کا اتباع کرتے ہیں جو اس گروپ کے اندر آتے ہیں جس پہ وہ مادہ فٹ بیٹھتا ہے. اب یہ دیکھیے ایک اور مثال سے دیکھیے. ہمارے پاس فا این لام جو ہے وہ ایک لفظ ہے، اس سے کیا بنا؟ فاعل اور مفعول بنا. اب فاعل میں فا کی جگہ این آ رہا ہے اور این کی جگہ لام آ رہا ہے، لام کی جگہ کیا ہے؟ میم آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ این لام میم اس کا مادہ ہے. لفظ کیا ہے؟ لفظ ہیں، ان کے ٹکڑے کریں تو ان میں دعا درا با جو ہے اس کا مادہ نکلے گا. کاتب مکتوب میں کیا ہوگا؟ کاف تا با جو ہے اس کا مادہ ہوگا. قادر مقدور میں کاف دا. بس کسی بھی جو ہے ایسے الفاظ میں جن میں کوئی مشترک لفظ نکل رہے ہیں وہ مشترک لفظ جو ہے ان کا کیا ہے؟ روٹ لیٹر مادہ ہے جو اس کی اصل ہے جس سے وہ لفظ ڈرائیوڈ ہوئے بنے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کہتا ہے جی مادے سے وزن کے مطابق حروف بنائیں. یہ ابھی آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہے اس لیے میں اس کو صرف ویسے ہی بتا دیتا ہوں. مادہ جو ہوتا ہے وہ 3 وزن پہ آتا ہے، 3 سانچوں پہ آتا ہے. پہلا سانچہ ہوتا ہے فا این لام، تینوں پہ زبر ہے. فا آلہ تینوں پہ زبر آئے، یہ ایک سانچہ ہے جسے کہتے ہیں فا آلہ کا سانچہ. ایک یہ ہوتا ہے کہ درمیان والے پہ پیش آ جاتا ہے، تو کیا کہ فا پہ زبر، درمیان پہ پیش اور آخر میں پھر زبر. تو یہ کیا ہے؟ یہ فا اولا یعنی درمیان والے پہ پیش کی آواز آ جائے. تیسرا وزن ہوتا ہے کہ یہ عین کلمے کے نیچے زیر آ جائے. فا پہ زبر، عین پہ زیر اور لام پہ زبر. تو یہ کیا ہوگا؟ فا ایلا. پوری عربی گرامر کا روٹ لیٹر ان 3 میں سے کسی ایک وزن پہ لگتا ہے. پوری عربی گرامر یا وہ فا اعلیٰ کے وزن پہ ہوگا یعنی تینوں حرفوں پہ زبر ہوں گے، یا فا اولا کا ہوگا کہ 2 پہ زبر ہیں درمیان والے پہ پیش ہے، یا فا ایلا کا ہوگا کہ درمیان والے پہ زیر 2. یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ ثلاثی مجرد میں پہلے لفظ پہ جو ہے زبر آئے گا اور آخری لفظ پہ بھی زبر آئے گا. درمیان والے پہ زبر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، زیر بھی، جس کی وجہ سے اس کے 3 اوزان بنتے ہیں. کیا؟ فا قالا درمیان والے پہ زبر، فا اولا درمیان والے پہ پیش، فا ایلا درمیان والے پہ پیش. اب آئیے یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے
روبا یا شاریبا، یہ شاریبا ہے تو اس کا جب ہم بنائیں گے فاعلہ کے وزن پہ کیا ہوگا؟ شاریبو. اسی طرح یہاں لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ شاربتم، شاربتن. یہ آخری لفظ جو ہے یہ ان کے فکس ہوتے ہیں ٹیبل کے اندر. آپ نے اس کے وزن کو لانا ہے. جیسے فاتحہ، ان تینوں پہ زبر ہوتا ہے تو اس سے کیا بنے گا؟ فاتح، 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 کیونکہ تا کو آپ نے جوڑنا ہے. فاتح، فاتح. اسی طرح فاتح، فاتما، فات. اسی طرح جو ہے یہ زالہ ہے. زالہ جو ہے ظالیمہ سے ہے. ظالیمہ، لام کے نیچے زیر ہے. تو آپ جب اس کو بنائیں گے یا ظالمہ سے بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظلمنا، ظلمتنا، ظلم. یعنی وہ تین حرف جو ہیں وہ اپنا وزن ساتھ لے کر چلتے ہیں کسی بھی ٹیبل کے اندر. کفرا، اب کفرا سے جب آپ بنائیں گے کفرت، کفرت تو، کفرت تو، یعنی وہ تین حرف جو روٹ لیٹر ہیں وہ ٹیبل میں چلتے ہیں. یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. QC1 میں ہم یہ آپ کو پریکٹس کراتے ہیں کہ مثلا فعالہ سے آپ بناتے ہیں فعالہ، فعالو، فعالتا، فعالتو، فعالتم، فعلنا. اصل میں وہ تین لفظ فا عین لام کو لے کے آپ چلتے. پھر نصرہ میں یہی کام ہم کراتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرنا. یعنی آخری والی حرکتیں تو سب کے ساتھ آپ نے جوڑنی ہے. اصل لفظ اس میں کیا؟ نصرہ ہے، فعالہ ہے، دربا ہے، دربا، دربو، دربتا، دربتو، درب. لیکن جب آپ سمیہ پہ آتے ہیں تو یہاں زیر کو لے کے چلنا ہے. سمیہ کا وزن زیر کے ساتھ ہے تو کیا ہوگا؟ سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیت. یعنی یہاں اپنے جو عین کلمے کے نیچے زیر ہے اس کے ساتھ پورا ٹیبل لے کے چلنا ہے. تو یہ جو وزن ہوتا ہے یہ تین طرح سے آئے گا. یا تو تینوں حرف پہ زبر ہوگی فعلا، یا درمیان والے پہ پیش ہوگا فاعولا، یا درمیان والے پہ زیر ہوگا فاعیلا. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ شروع کیا تھا جملہ اسمیہ. چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس پہ ایک نظر ڈال لیں. اس کے پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں جو کہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس سے جو اگلا حصہ ہوتا ہے اسے خبر کہتے ہیں. خبر بھی رفع کی حالت میں نارملی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسٹرا ہو تو اسے متعلق خبر کہتے ہیں. مثلا زید جالسن، زید مبتدا، جالسن بیٹھا ہوا، خبر جملہ ہو گیا زید بیٹھا ہوا. الوالدان قائمان، یعنی دو لڑکے جو ہیں کھڑے ہیں، یہ ان کی خبر ہے. المعلمون کتبوا علی الاوراق، المعلمون مبتدا تھا، کتبوا جو ہے ان کا فعل یعنی خبر تھی. اب اضافی لفظ علی الاوراق جو ہے یہ متعلق خبر. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں. اب ہم آگے جب جا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے جو جملہ فعلیہ کے اجزاء ہوتے ہیں. یہاں صرف اجزاء دیکھیں، جملہ فعلیہ میں ڈیٹیل سے بعد میں یہ افعال جب ہمارے پورے ہو جائیں گے افعال کے سبق، آج پہلا سبق ہے. پھر ہوتا ہے. پھر ایک کام کرنے والا ہوتا ہے فاعل، وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور پھر مفعول ہوتا ہے جو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اور متعلق فعل جو ہوتا ہے وہ جار مجرور ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. جیسے جلسہ حامد علی الکرسی، متعلق خبر جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ متعلق فعل کہلائے گی. متعلق فعل کیا ہے؟ علی الکرسی ہے جو کہ جار مجرور کی شکل میں. دخل المدرسون فی المدرسہ، دخلہ کیا ہے؟ فعل ہوا، اس کے کرنے والے کیا ہیں؟ المدرسون جو کہ رفع کی حالت میں ہے. کیوں؟ واو نون جو ہے وہ رفع کی حالت ہے. فی المدرسہ کی جو ہے یہ متعلق فعل ہو گیا کہ کیا ہے انہوں نے، یعنی وہ داخل ہوئے. مدرس جو ہیں کہاں داخل ہوئے استاد؟ اسکول میں. اکل الوالدان دجاجن فی المطعم، کیا ہے؟ اکلا کھایا، الوالدان فاعل ہے، کام کیا انہوں نے؟ کھانے کا کیا. دجاجن یعنی مرغی کھایا. کہاں کھایا؟ فی المطعم، متعلق فعل جو کہ جار مجرور کی شکل میں آئے. اسی طرح کرا پڑھا، الطلاب لڑکوں نے، یہ کیا ہے؟ فاعل ہوئے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا. قرآن کیا پڑھا؟
کہاں پہ پڑھا؟ مدرسے. تو یہ ویسی ایک انٹروڈکشن تھا، اسے میں بڑی ڈیٹیل سے جب ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے وہاں اسے دوبارہ دیکھیں گے اور ایک ایک چیز کو دیکھیں. ابھی تو آ جائیے واپس افعال کی طرف، فعل کی طرف. فعل میں 3 قسم کے فعل: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر نہیں. کسی نے جو ہے وہ امر نہیں کو 2 حصوں میں کر دیا تو 4 کر دیا. اس نے کہا جی فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، ورنہ امر نہیں ایک ہی میں کر لیں تو ٹوٹل 3 بنتے ہیں. ہم آج فعل ماضی سے چونکہ شروع کر رہے ہیں تو آئیے آپ کو اس کا ٹیبل دکھا دیتے ہیں. ہمارے پاس بنیادی لفظ ہے فاعلان، فعلا. اب اگر اس میں ایک الف کا اضافہ کر دیں تو یہ بنتا ہے فعلا، اور اگر اسی فا عین لام کے ساتھ واو الف کا اضافہ کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ فعلو. یعنی مذکر کے لیے فعلا، 2 کے لیے تسنیہ فعلا اور جمع کے لیے فعلو. مؤنث کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسی فا عین لام کے ساتھ تا ساکن کا اضافہ کرتے ہیں، کیا بنتا ہے؟ فعلت. اور اگر الف کا اضافہ کر دیں تو یہ اس کے 2 ہو جاتے ہیں، فعلتا. اور اگر نون کا اضافہ کر دیں فعلنا تو وہ مذکر غائب جو ہے نا مؤنث آ جاتی ہے، جمع. اب آ جائیں حاضر کے سیرے. حاضر مذکر میں دیکھیں تا زبر لگایا، وہی فاعل لام ہے، پورے ٹیبل میں فاعل لام چل رہا ہے تو کیا بنتا ہے؟ فعلتا. اور اگر یہ تا کے ساتھ جو ہے میم الف کا اضافہ کر دیتے کیا گیا؟ فعلتما، یعنی تم. اور اگر اسی کو الف کو ہٹا دیں فعلتم، تم سب. اب دیکھیں مؤنث کے لیے اس نے کیا کیا؟ تا کے نیچے زیر دی، فعلتی. اور اس کے فاعل نام کے ساتھ تما لگایا تو فعلتما، تم 2 مؤنث حاضر. اور اگر تننا لگا دیا تو تم سب جو ہے مؤنث حاضر ہو. آگے دیکھیں مذکر، یہ جو ہے متکلم کے لیے، متکلم کا ٹیبل بہت آسان ہے، اس میں مذکر مؤنث کی تخصیص نہیں ہے. مذکر کے لیے بھی وہی الفاظ، وہی کلمات، وہی صیغے آتے ہیں جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ واحد ہو یا جمع. مثلا یہاں پہ ہے فعلتو، یہ مذکر کے لیے بھی ہے مؤنث کے لیے بھی ہے، مذکر مؤنث دونوں متکلم کے لیے. میں کرتی ہوں، میں کرتا ہوں. اگر مذکر استعمال کرے گا تو ترجمے میں ہم اپنی سمجھ کے لیے ترجمے کہیں گے میں کرتا ہوں، اسے ہم سمجھ جائیں گے یہ مذکر ہے، اور میں کرتی ہوں اسے سمجھیں گے کسی مؤنث. عربی میں یہی رہے گا. اسی طرح فعلنا، نا کا اضافہ کیا تو کیا ہوا؟ فعل. اب یہ دیکھ لیں، غور سے دیکھ لیں، پورا ٹیبل یہ 14 صیغے ہیں، ویسے تو 18 بنتے ہیں لیکن یہ دیکھیں نا یہاں جو متکلم کے جو ہے 6 کی بجائے 2 آئے ہیں تو 18 میں سے 4 جو ہے وہ چلے گئے، کتنے رہ گئے پیچھے؟ 14 رہ گئے. تو یہ 14 صیغے ہیں، ایکچولی یہ 18 ہے. اسے لکھنا ایسے چاہیے تھا فعلتو، فعلتما، فعلنا، پھر نیچے اسی طرح لکھنا چاہیے تھا فعلتو، فعلتما، فعلنا. لیکن وہ چونکہ مشترکہ ایک ہی آواز ہو جاتی ہے تو ان کو ہٹا دیا انہوں نے، کہا جی بس اس سے گزارا کر لیں فعلتو، فعلنا 2. تو اس لیے 14 صیغے آتے ہو گئے. اس ٹیبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھیں یہ ہم نے کس سے بنایا تھا؟ اس سے جس پہ تینوں زبر ہیں، فعلا سے. فعلا سے ٹیبل کیا بنا؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. اب آ جائیں اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں. یہ وہی ہے جو پیچھے لکھا تھا نا، وہاں صرف سمجھانے کے لیے لکھا تھا کہ پورے ٹیبل میں فا اینڈ لام ہے، ان کے ساتھ کہیں پہ ہم الف لگا رہے ہیں، کہیں پہ واو لگا رہے ہیں، کہیں پہ تا ساکن لگا رہے ہیں، کہیں تا لگا رہے ہیں، کہیں نون لگا رہے ہیں، کہیں تا لگا رہے ہیں، کہیں تما لگا رہے ہیں، تم لگا رہے ہیں، تی لگا رہے ہیں، تما لگا رہے ہیں، تمنا لگا رہے ہیں، تو لکھ رہے ہیں. اب یہ چونکہ لکھا ہوا ہم اس طرح دیکھتے ہیں اس لیے آپ کو دکھا دیا. ادروائز یہ وہی فعل ہے جو یہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا کہ پورے ٹیبل میں ہم نے جس کا ٹیبل بنانے اس لفظ کو پورے کو لکھ لیں گے اور ان کے ساتھ ان حروف کو اضافہ کر دیں گے تو یہ شکل بن جائے گی. اب آ جاتے ہیں اس کی مثال لیتے ہیں. مثلا ذہابا ہمارے پاس ایک ہے جس پہ تینوں زبر ہیں، تینوں حرف پہ کیا ہے؟ زبر ہے. یہ فعلا کا وزن. تو اب یہ دیکھیں کیا بننا، ذہابا یہ تو پہلا ہو گیا. اب اس میں الف کا اضافہ کیا تو کیا ہوگا؟ ذہابا. واو الف کا کیا؟ ذہابو. مؤنث کے لیے تا ساکن لگایا ذہابت، اور پھر جو ہے الف لگا دیا ذہابتا،
اور نون لگا دیا ذہب، کے صیغے میں ہے، زبر لگایا، زیر کے ساتھ لگائیں گے ذہبتی ذہبتما تمنا، متکلم کے لیے ذہبتو ذہب۔ اب ہمارے پاس ایک پیٹرن آ گیا۔ زیادہ تر جو ایکسرسائز، بلکہ 99% جو ایکسرسائز کرائی جاتی ہے وہ اسی فعالہ کے وزن تین پہ جن کے زبر ہے اس سے کرائی جاتی ہے، اور باقی بتا دیا جاتا ہے جی پیش والی بھی ہوتی ہے زیر والی بھی ہوتی ہے، کراتے نہیں ہے، لیکن آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، فا، یہ فا کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے فا این کلمے کے نیچے زیر ہے اور لام کلمے پہ زبر ہے۔ دیکھیں فعلہ ہم نے تین، فا این لام جو ہے وہ کلمے لے کے چلنے وہ اصل ہے، تو کیا یا دوسرے کے پہلے کلمے پہ زبر، آخری پہ زبر، درمیان والے پہ زیر ہے، یہ دوسری فارم ہے فا ایلا والا جس میں درمیان میں زیر۔ اب اس کا ٹیبل دیکھیں کیسے بنے۔ علیمہ، یہ تو وہی ہو گیا جو اصل ہے۔ اب علیمہ میں الف لگایا علیمہ، واو لگایا الف علیمو، صرف لام کے نیچے زیر ہے، باقی تو ٹیبل اسی طرح ہے۔ تا ساکن لگایا عالمتا عالمتم عالم عالمتا عالمنا عالمتا عالمتما عالمتم عالمتی عالمتما عالمتنا عالمتو عالم، یعنی فرق صرف یہ کہ یہ دوسرا درمیانی کلمہ ہے اس کے نیچے زیر آ ہے، باقی ٹیبل تو ویسے ہی بنا جیسے ہم نے فعالہ تین زبر والا بنایا تھا۔ اس لیے اس کی پریکٹس نہیں کراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کنفیوز ہوتا ہے بندہ، کبھی زیر آ رہی زبر پہ، صرف اس کو علم ہو، پتا ہو کہ اچھا جی یہ ٹیبل اگر زیر والا ہے تو اس کا اس طرح ٹیبل بنے، ورنہ آپ کو ہم کراتے ہیں سامیہ کا ٹیبل آپ کیسے بناتے ہیں، سامیہ سامیو سمیتا سمیتو سمیتم سمین، سب کے نیچے جو ہے این کے نیچے زیر لے کے چل رہے ہیں۔ یہاں علیمہ آ گیا، علیمہ بھی سامیہ کے وزن پہ ہے، علیمہ عاملہ یہ آپ کو کراتے ہیں، تو اس کا ٹیبل کیسے بنے گا، علیمہ علیمو علمتا علمتو علمتم علمنا، یہ 6 صیغوں کا وہ جو آپ نے QC1 میں، یہاں تو اب گرامر پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو پورے 14 صیغے بنانے، تو 14 صیغوں کے اندر دیکھیں گے سب میں این کلمہ یعنی لام یہاں پہ این کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ تیسرا دیکھیں، تیسرا میں نے بتایا تھا پہلے اور آخری پہ زبر اور درمیان والے پہ پیش ہوتا ہے، فا اولا، دیکھیں را پہ پیش ہے، یہاں پہ فا کی جگہ کاف آ رہا ہے، این کی جگہ زا آ رہا ہے، لام کی جگہ با ہے۔ اب یہاں پہ کیا درمیان میں پیش ہے، اب پورے ٹیبل میں یہ پیش چلے گا، فا روبا کاروبا کاروبا کاروبو کاربت کاربتا کاربنا کاربتا کاربتما کاربتم کاربتی کاربتما کاربتنا کاربتو کارب۔ میں ایک دفعہ آرام سے پھر سمجھا دیتا ہوں۔ عربی گرامر میں افعال وہ زیادہ یہ پہلے کلمے پہ بھی زبر ہے، درمیان پہ بھی زبر ہے، آخری پہ بھی زبر ہے، تینوں پہ زبر ہے، جیسے پہ پیش کیا، اور تیسری قسم یہ پہلے پہ بھی زبر آخری پہ بیان والی پر زیر ہے، فاعیلا۔ تو اس طرح ہمارے پاس تین سانچے، تین پیٹرن ہو گئے جس میں ہم جو ہے روٹ لیٹر یا جو ہے وہ وزن ڈالیں گے اور وہ لفظ ٹیبل بنتا چلا جائے گا۔ تو ہمارے پاس یہ تین جو اوزان ہیں، سانچے ہیں، وہ کیا ہیں، فاعلا فاعولا فاعلا۔ پھر آپ کو یہ تین ٹیبل میں نے تینوں کے پیٹرن دکھا دیے۔ فعلا کا تو آسان ہے، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتما فعلتن فعلنا سوری فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، یہ 14 صیغے آپ کے ہو گئے۔ وہ پھر ہم نے پیش والے کو، زیر والے کو دیکھا، وہ کیا تھا، فاعیلا۔
اور پیٹرن اس کا جو ہے ہم نے یہ پیچھے دیکھا تھا، یہ رکھا تھا. عالمہ، عالمہ سے جب ہم نے ٹیبل بنایا، عالمہ، عالمہ، عالمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتو، علمتم، علمتی، علمتما، علمتنا، علمتو، علم. اور تیسرا پیٹرن ہم نے دیکھا تھا جس میں درمیان والے کے پیش آئے، اس کا ہم نے دیا تھا لفظ کاروبا. اسے کیا بنا؟ کاروبا، کاروبا، کاروبتا، کاروبتا. یہاں تک آپ کو اگر سمجھ آ گئی پھر میں آگے چلتا ہوں، ورنہ پھر آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے. کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ماضی کا فعل تین ایک وہ ماضی کے ان پہ زبر ہو تینوں پہ، فعالا، اس کی مثال جیسے فاتحہ، یا جیسے ابھی دیکھا تھا ذہابا. دوسری قسم ہوتی ہے جس میں پہلے پہ زبر، آخری پہ زبر، لیکن درمیان والے پہ زیر ہوتا ہے. اس کی مثال ہے سامیہ، عالمہ، عاملہ، یہ سارے جن کے درمیان والے کلمے کے نیچے زیر ہوتا ہے. ان کا ٹیبل یہ بنے گا کہ پورے ٹیبل میں زیر چلے گا درمیان والے کلمے. تیسرا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ پہلے پہ زبر، آخری پہ زبر اور درمیان والے لفظ پہ پیش ہوتا ہے. اور جب ٹیبل چلے گا تو درمیان والے لفظ پہ ہم جب پیش لے کے چلیں گے. اس کی ایک مثال یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، کاروبا، درمیان والے پہ پیش آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فاؤلا کا وزن ہے، تو اس میں پورے ٹیبل میں ہی چلے گا. یہ اگر بات اتنی سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے چلتا ہوں، ورنہ آپ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیس ہے، یہ بہت ہی بیس ہے جو میں بات کر رہا ہوں. ماضی کا وزن کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا فکس ہے، ان پہ ہمیشہ زبر ہوگا. درمیان والا کلمہ جو ہے زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، پیش کے ساتھ بھی آتا ہے، زیر کے، جس کی وجہ سے جو ہمارے ابواب بنیں گے وہ 6 بنیں گے. ان 6 میں فتحہ، نصارہ، دربا، 6 بلاک پہ کھڑی، 6 بڑے بڑے ستون. اور ستون یہ اس طرح بنے ہیں کہ جو پہلا اور آخری حرف ہے ہر ستون کا وہ زبر کے ساتھ ہوگا، درمیان والے پہ کہیں پہ زبر ہوگا، کہیں پہ پیش ہوگا، کہیں پہ. یہ 3 حالتیں ہوگی ماضی کی، اور اسی طرح مضارع میں 3 ہو جائیں گی. تو وہ 6 کی وجہ سے یہ فرق جو آتا ہے نا ابواب میں، کہیں ماضی میں فرق آ رہا ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ مضارع میں فرق آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 6 کے 6 ستون جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں. فتحہ ایک علیحدہ ستون ہے جس کے ماضی اور مضارع میں ساری زبریں آ رہی ہیں. اسی طرح ناصارہ جو ہے ایک دوسرا ستون پہ زبر اور جو ہے مضارع میں دان والے پہ پیش آ جاتا ہے. درابا ایک تیسرا ستون ہے اس بلڈنگ کا جس میں شروع ماضی میں تینوں زبر ہیں لیکن مضارع میں درمیان والے کے نیچے زیر آ جاتا ہے. پھر سامیہ ایک چوتھا ستون ہے جس پہ ماضی کے اندر جو ہے درمیان والے پہ زیر ہے لیکن مضارع میں تینوں پہ زبر ہے. پھر جو ہے حاسبہ ہے، حاسبہ میں بھی یہی ہے، ماضی میں جو ہے وہ کیا ہے؟ درمیان والے کلمے کے نیچے زیر ہے لیکن حاسبہ یحسبو، اور جو کہ جبکہ مضارع میں جو ہے وہ یحسبو، تینوں پہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے؟ زبر آ جاتی ہے. یحسبو بلکہ تیسرے پر جو ہے پیش آ جاتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں کاروما، یکرمو، اس کا جو ہے ماضی میں بھی درمیان والے پہ پیش ہے، مضارع میں بھی پیش ہے. تو اس حساب سے یہ 6 ابواب بنتے ہیں. یہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. فی الحال آپ یہ 3 کو جو ہے کسی طرح الگ سے اتاریے کہ فعلا، فاعولا، فاعیلا، یہ 3 بنیادی جو ہے وہ کیا ہے؟ سانچے ہیں کس کے؟ عربی گرامر کے. کہ بنیادی فعل پہ تینوں پہ زبر، بنیادی فعل میں 2 پہ زبر اور درمیان والے پہ پیش، بنیادی فعل میں 2 پہ زبر اور درمیان والے پہ زیر.
بس یہ تین اگر آپ کو یاد ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات، کسی کو نہیں ہے تو آپ پوچھ لیں، کیونکہ یہ پھر بعد میں آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مشکل ہو جائے گا۔ اب آئیے مثالیں لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ضمائر ہیں، ضمائر کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنن۔ یہ 14 ضمائر ہیں۔ ان 14 میں سے 6 ضمائر یہ کیا ہیں؟ صیغہ غائب کے ہیں، غائب کے لیے مذکر مؤنث۔ یہ اگلے جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ یہاں یہ غائب کا مؤنث آیا ہوا ہے۔ اگلے 6 جو ہیں وہ کیا ہے؟ مخاطب کے ہیں، یعنی جو سامنے ہے حاضر کے ہیں، حاضر کے 3، مذکر کے 3۔ اور جبکہ یہ جو متکلم ہے اس کے دو ہیں، آنا نانو، یعنی جو ہے وہ جڑتے ہیں۔ مثلا ذہابہ جب ہم کہتے ہیں ہوا اس کے ساتھ نہیں جڑتا، ہوا اس کے اندر کیا مستتر ہے، چھپا ہوا ہے۔ پہلی حالت جو ہوتی ہے فعل کی، چاہے وہ فعلا کی ہو، فاعولا کی ہو یا فاعلہ، اس میں ہوا مذکر جو ہے مستتر ہے، چھپا ہوا ہے۔ ہما کے اندر جو ہے ذہابہ، اس میں الف اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ 2 کا صیغہ ہے، اس میں 2 کی بات ہو رہی ہے۔ ذہابو میں واو جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جمع کیا، واو الف نہیں، واو الف تو ہم کہتے ہیں لکھنے کے لیے وہ جو ہے کیا ہے، وہ ایک طریقہ ہے کہ واو کے ساتھ الف لکھا جائے۔ واو اصل میں ظاہر کر رہا ہے یہ جمع غائب کا صیغہ ہے مذکر کا۔ اور جب ہم کہتے ہیں ذہابت، ذہابت میں جو ہے یہ تا جو ہے نہیں ظاہر کر رہی ہے کہ مؤنث ہے، یہ اس کے اندر مستتر ہے، یہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تا سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ مؤنث غائب ہے، اصل میں کیا ہے مستتر ہے، چھپی ہے۔ ہما جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہی الف سے ہوتا ہے۔ اس کا فرق کیا ہوتا ہے؟ ہننا، ہننا جو ہے نا یہاں پہ نون جب آ جاتی ہے نا شد کے ساتھ تو یہ جو ہے کیا شو کرتی ہے؟ اس کو جمع غائب کو شو کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نون جو ہے نا یہ اس میں کیا ہے؟ جمع کی نشانی نون ہے۔ انتا میں جو ہے کیا ہے؟ تا ہے، جیسے ذہبتا تا۔ انتما میں کیا ہے؟ تما جو ہے وہ 2 کی نشانی ہے۔ انتم میں تم جو ہے وہ جمع کی نشانی ہے۔ انتی میں تا زیر کے ساتھ جو ہے یہ کیا ہے؟ وہ مؤنث حاضر کی نشانی ہے۔ انتما میں تما جو ہے وہ 2 کی نشانی ہے۔ انتنا میں پھر تننا لفظ جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ یہ حاضر جمع کی مؤنث کا صیغہ ہے۔ اور آنا میں تو جو ہے وہ تا پیش تو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ واحد متکلم ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی، اس کا فرق نہیں بتاتا، اس کا فرق کانٹیکس بتاتا ہے، جہاں پہ جملہ آتا ہے وہ جملہ خود بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ذہبنا میں نہ ہے۔ اب ان کو پھر دیکھیے، یہ جتنے جڑ کے آتے ہیں ضمائر، جیسے یہاں پہ کیا ہے؟ ذہابا، ذہابا، ذہابو، ذہابت، ذہابتا، ذہابنا، ذہابتا، ذہابتما، ذہابتم، ذہابتی، ذہابتما، ذہابتنا، ذہابتو، ذہابنا۔ یہ جو پیچھے ہم نے ٹیبل بنایا تھا ذہابا کا، اس میں سے اب آپ کو یہ کیا ہے؟ فائل نکال کے دکھا دیں کہ ذہابہ میں کام کرنے والا کون ہے؟ ہوا ہے جو مستتر ہے، چھپا ہے۔ ہما میں جو ہے وہ 2 ہیں جو کہ مذکر کے کون سے چیز شو کر رہی ہے؟ الف شو کر رہا ہے۔ ہم میں جو ہے کیا ہے؟ ذہابو میں واو ہے جو غائب جمع کو ظاہر کر، ہیا میں تا ساکن ہے جو مستتر ہیا کو شو کر رہا ہے، اور ذہبتا میں الف ہے جو تا مؤنث کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ 2 مؤنث ہیں۔ اور ہننا ذہبنا میں نون ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے مؤنث غائب جمع کا صیغہ ہے۔ تا زبر جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے انتا یہ سامنے کا مذکر جو ہے کیا ہے؟ مخاطب کا یا حاضر کا صیغہ ہے۔ تما جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ سامنے کے 2 ہیں مذکر، اور تم ظاہر کرتا ہے یہ جو ہے کیا ہے؟ جمع مذکر حاضر سامنے کے ہیں۔ اور تی جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ یہ سامنے کی مؤنث جو ہے وہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اور تما جو ہے ان 2 کو ظاہر کرتا ہے، تنا ان سامنے کے جمع جو ہے مؤنث کو ظاہر کرتا ہے، تو جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کو ظاہر کرتا ہے، متکلم اور نہ۔ اب یہ اتنے اہم ہے، اتنے اہم ہے، اتنے اہم ہے یہ کنسپٹ جو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ پورا قرآن کا
80 to 90% جو ہے اس کو فالو کرتا ہے. آپ ان سے جو ہے لفظ کو پکڑتے ہیں قرآن کے اندر. 80 to 90% قرآن کی سمجھ ان کے اوپر ہے. یہ اتنے اہم ہیں اور اتنے سادہ ہیں، اتنے سادہ ہیں کہ ایک ٹیبل آپ کوئی بنا لے اور اس میں اس کے کنسپٹ کو سمجھ لے، آپ کی مشکلات ہوں. سادہ اتنے ہیں اور اہم اتنے ہیں. 14 سیغوں میں صرف 2 ہیں جس میں پتہ نہیں چلتا، باقی سب میں کچھ نہ کچھ بڑا. ہاں ایک کنفیوژن ہوتی ہے، مثلا ہما مذکر میں بھی 2 کو ظاہر کر رہا ہے الف، اور غائب میں بھی ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح تما جو ہے وہ سامنے کے 2 مذکر کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور وہی تما جو ہے سامنے کے 2 مؤنث کو بھی ظاہر کر رہا ہے. یہ آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کریں گے، تو اس کا ایک ہی جملہ یاد کر لیں ہمیشہ کے لیے. جہاں یہ الف جو ہے مذکر 2 کے لیے آ رہا ہے یا مؤنث کے لیے آ رہا ہے، یہ تمہارا جو ہے وہ سامنے والے لکھے ہوتے ہیں، فعل لکھا ہوتا ہے، وہ خود بولتا ہے کہ یہ ہے. اگر وہ جملہ نہ بول رہا ہو، اس کے آگے یا اس کے پیچھے، اس کے بعد میں یا اس کے شروع میں آنے والے پوری عبارت جس کو آپ اس وقت کنسیڈر کر رہے ہیں، پوری عبارت وہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ وہ پیچھے ایک جو ہے مذکر کی بات چلی تھی، مذکر کی، تو لہٰذا یہ 2 مذکر ہیں. مثلا اگر آپ نے ایک قصہ شروع کیا حضرت خضر اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ وہ 2 چلے اور چوتھے جملے میں جا کے جو ہے وہ ہما کا لفظ آ گیا، تو آپ جانیں گے کہ وہ پیچھے یہ قصہ ہم پڑھ رہے تھے 2 مذکر کا جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر تھے، لہٰذا یہ ہما ان کے لیے ہے. یہاں مؤنث کوئی نہیں آ سکتی، بشرطے کے درمیان میں کوئی مؤنث کا ذکر نہ آ گیا. یعنی قرآن کے اندر آپ نے لنکیج جو ہے ان 14 صیغوں کی علامتوں سے ڈھونڈنا ہے. یا تو وہ فعل خود بول رہا ہوگا کہ میں یہ ہوں، اور اگر مثلا اگر کہیں پہ آ جائے یہ ذہبا اور اس سے پہلے آ جائے ذہبا سے پہلے نساء، تو وہ خود بول رہے ہیں کہ یہ ذہبا جو ہے نساء مؤنث کے لیے آیا ہے. فرض کر لیں پیچھے جنت کا ذکر یا جنتان کا ذکر آ رہا تھا، آگے ہما آ گیا. آپ کو پتہ یہ ہما جو پیچھے جنتان 2 جنتوں کا ذکر ہے، یہ جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ جنتان مؤنث ہے. تو اس لیے اس میں پریشان مت ہو، یہ مت سوچے کہ یہ تما تو 2 دفعہ آ گیا یا یہ الف 2 دفعہ آ گیا. یہ کیا اس وقت صرف یہ پہچانے کہ یہ ظاہر کس کو کر رہا ہے. الف تثنیہ کو ظاہر کرتا ہے، تما بھی جو ہے وہ تثنیہ کو ظاہر کرتا ہے. یہ الف جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے غائب کے صیغوں کو، تما جو ہے وہ حاضر کے صیغوں کو ظاہر کرتا ہے، 2 کو. اب اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ میں نے بتایا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا اتنا کہ میں پوری آج کی کلاس بھی اس پہ ایک سلائڈ پہ اگر گزار دوں اور آپ کو سمجھ آ جائے تو میں سمجھوں گا آپ نے جو بہت بڑی مہم حل. اور اگر آپ نے پہلے سے ہی اس کو سمجھا ہوا ہے، صرف یہاں پہ اس سے مت پریشان ہو. پہلے تو ہمیں 6 آتے تھے، 6 تو آسان تھے. مثلا ذہبا، ذہبو، ذہبتا، ذہبتو، ذہبتم، ذہبنا، یہ تو ہمیں آسانی سے آتے ہیں. یہ 6 تو آتے. تو اگر یہ اتنے بھی آتے ہیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ قرآن میں زیادہ تر قسم کے جو ہے کوئی فعل آئے گا، اس فعل کو آپ نے جو پہچاننا ہے ان سے پہچاننا ہے، ان علامتوں سے پہچاننا ہے کہ اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، واو آ رہا ہے، نون آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، تما آ رہا ہے، تم آ رہا ہے، تی آ رہا ہے، تما آ رہا ہے، تمنا آ رہا ہے، تو آ رہا ہے، نہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں آ رہا وہ مستتر ہے، وہ یا تو مذکر غائب ہوگا یا مؤنث غائب ہوگا. مذکر غائب اور مؤنث غائب کی انہوں نے پہچان کر دی. مؤنث غائب کے ساتھ ہمیشہ تانیسی تے لگی ہوگی، پیچھے ایک ہی جملہ ایک ہی فعل رہ جاتا ہے جس میں اگر ان 14 میں سے کوئی علامت نہیں آتی، 13 میں سے سوری، یا جو ہے بلکہ 12 میں سے، تو سمجھ لیں وہ مذکر جو ہے غائب ہوا کا صیغہ ہے. چلے
اب یہ آپ کے لیے پریکٹس آ گئی. وہ کہتا ہے خالی جگہ پر کرے. مثلا کرا، وہ کہتا ہے ہم کا صیغہ لانا ہے، تو کیا فعل بنے گا؟ بنائیں. یہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کا ذہن کھلے گا، اس لیے میں اس پہ وقت لگا. کرا کے ساتھ ہما کا میں نے تصور دے. جی سر ہم لگانا ہے پہلے والا. ہم کا معنی آئے، کرا کے اندر میں کیا جوڑوں، ہم کا معنی آ جائے. واو الف جوڑ دوں گا تو یہ کیا ہم کو گا، کراؤ فعلو کرابو. ہم کا کس سے لاتے ہیں؟ واو الف سے لاتے ہیں. واو الف لگا دیں کرا سے تو یہ کیا کرتا ہے. اب میں کہتا ہوں ہننا، ہننا کا معنی مجھے چاہیے کرا لفظ سے. ہننا کی علامت ہے نون، اس کے ساتھ لگا دیں کرنا، کرانا. مونس نے جو ہے پڑھا کرانا. اچھا میں کہتا ہوں انتم کے معنی مجھے چاہیے کرا، بتائیے کیا لگاؤں. تم یعنی تم آپ بتا دیں تو اس کا مطلب آپ سب سامنے والے ہمیں فوراً سمجھ. اب اسی طرح داہیکا، وہ کہتا ہے ہیا کا معنی چاہیے مجھے داہیکا. مونس ایک واحد کا مطلب چاہیے، کیا لفظ لگاؤں اس کے ساتھ، کیا تبدیلی کروں داہیکا کا. تانیسی کی ساتھ لگا دیں داہیکت، وہ ایک مونس ہنسی. وہ کہتا ہے نہیں مونس سامنے والا سنگل جو ہے نا مجھے انتی کا مفہوم چاہیے داہیکا سے، تو کیا کروں. تا زیر والی کتی، وہاں کتی تیز زیر والی، تو فوراً بتائے گا ایک مونس سامنے والی ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے جو ہے نا نحنو، نحنو جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اپنے لیے ہوتا ہے جمع. نحنو، نحنو کا مطلب چاہیے داہکا میں کیا لگاؤں. داہکنا، نون الف نہ لگا دیں داہکنا ہم سے. اچھا اب وہ کہتا ہے باعودہ، پیش والا لفظ لیا ہے، کہتا ہے ہما کا معنی چاہیے. جی الف کر دیں. ہمیں تو صرف ہما کا دو کا معنی چاہیے نا، چاہے وہ مذکر، اس کا دو کی نشانی کیا تھی، الف الف کا اضافہ. اب وہ کہتا ہے انتنا کا مطلب چاہیے، باعودہ سے انتنا کا بنا ہے. انتنا کا تننا اٹھا کے اس کے ساتھ لگا دیں کیا ہوگا، باعود تننا، باعود تننا. آنا کا معنی، آنا کا معنی کہتا ہے باعودو کے ساتھ آنا کا معنی چاہیے. آنا کے لیے ہوتا ہے تا زبر، تا پیش، فعلتو جالتو وغیرہ. تو یہ کیا ہو جائے گا، تو ہو جائے گا، تا لگ جائے گا. جعل کہتا ہے انتما کا معنی چاہیے، تما لگا دیں. جعل تما میں انتما کا معنی آ جائے. ہننا لگا دیں. وہ کہتا ہے جعلہ میں ہننا کا معنی لائیں. ہننا کی نشانی کیا تھی، نون لگا دیں. جعلنا، جعلنا کا معنی، ہما کے معنی لائیں. اب یہاں دیکھو وہ مؤنث کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے جعلہ سے ہما کے معنی لے آئیں. چاہے ہما مذکر کا مؤنث کا، اس کی علامت الف تھی، الف لگا دیں. جعلہ ہما کے معنی ہو گئے. ہاں آگے چونکہ اس نے مؤنث لکھا ہے اس لیے آپ بریکٹ میں لکھیں گے مؤنث کے لیے، یعنی یہاں پہ مؤنث مراد ہے. اخذہ ہے، کہتا ہوں کے معنی چاہیے، کیا تبدیل کرنی آ جائے. ویری گڈ، 10/10 خالد آپ نے کام کی بات کی. اخذہ کی ضرورت ہے، یہی لکھتے لفظ اخذہ، اس نے پکڑا، اس نے حاصل کیا. ہم میں کیا کروں کہ اب ہم واو الف لگا دیں. اخذ سے اخذ
हम आ गया। अंता के मानी के अंदर अंता अंता के क्या? मानी मुझे मिल जाए। अंता की इलामत होती ता जबर, आप ता जबर लगाते हैं अखज़ता। अखज़ता। हाँ, अलीमा है, कहता जी हुन्ना के मानी अखज़ता चाहिए। गया। अलीमा से जो है हुन्ना के लिए क्या लफ्ज लगाऊं कि ये हुन्ना के मानी मुझे दे। अलिमना। हुन्ना की निशानी है अलीमना। नून, नून है, नून नून। लगा दे। अलीमना। अलिम ना, अलिम ना, हुन्ना के मानी दे। अलिमना। आना के हाँ मानी जी, मुझे अलिमना। चाहिए आलिमा लफ्ज से। क्या लगाऊं कि आलिमा में जो है आना के मानी पैदा हो। अलिम 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 तू। अलिम तू ताप पे पेश लगा के इसके साथ जोड़ दें अलिम तू, इसमें आना के मानी आ गए। इसी तरह है अंतुन्ना का लफ्ज हमने बनाना है आलिमा से, तो क्या होगा? अलिम अंतुन्ना की निशानी थी तुन्ना, तुन्ना इसके साथ जोड़ अलिम दें तुन्ना। अलिम तुन्ना। अलिम अलिम तुन्ना का तुन्ना। मतलब है उसमें अंतुन्ना के मानी आ गए। आगे आए बासा, हम के मानी चाहिए मुझे बासा से। बासु। बासु, वाह वाली जोड़े। मैं आपको वो जो अभी 14 बल्कि 12 जो आपको अल्फाज दिखाए थे उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, उनको अपने जेहन में रखें कि किसके लिए कौन सा लफ्ज जुड़ सकता है, वो जोड़ें, आपका फेल बन जाएगा। आइए आगे है हिया, बासा के साथ, बासा में हिया का मायने मुझे चाहिए। बस्ती। बासत, ता साकिन ताए तानीसी को लगा दे बासत, तो इसमें हिया के मायने आ गए। बासत आना के मायने बासत चाहिए मुझे बासा से। बासत हाँ जी, बासत। बस बस तू। बासु, ता पेश ता लगा दें, आना की इलामत है। अच्छा, रज़ा का नहनु का मायने चाहिए मुझे। रज़कना। रज़कना, नहनु के लिए ना होता है, ना को लगा दे। हुन्ना, मुझे चाहिए रज़का से हुन्ना के मायने चाहिए। रज़कना। हुन्ना के लिए ना होता है, तो क्या होगा? रज़कना, ना लगा दे। इसी तरह हुन्ना मोनिस का चाहिए, तो क्या होगा? रज़कती। रज़ा का और ब्रैकेट में लिख देंगे मोनिस के लिए। क्यों? हुमा दोनों के लिए एक अलिफ से ही बनते हैं मुज़क्कर मुअन्नस। अगर आप लिखते हैं ये मुअन्नस का है तो फिर हो गया कि आपने इसको मुअन्नस के लिए बनाया। आज जलसा है, हिया के मानी चाहिए मुझे जलसे से। जलासती। जलासत। ती हिया होगा तो जलासत। सामने वाले का बन जाएगा। मैं नहीं सो रहा हूँ, आप लोग सो रहे हो। अब मुझे गलत बताओगे तो मैं फौरन पकड़ूंगा। हाँ, जलसत, ता तानीसी लगा दे, हिया के मानी आगे। अंती के मानी चाहिए सामने वाली। जलस्ती। ती। क्या फरमाया करीम भाई? जलस्ती। जलती, ता तानीसी की। हाँ हो गया। हाँ, अंतुम, अंतुम के मानी चाहिए जलसा से। जलस्तुम। मा। जले तुम लग जाएगा। खराजा से नाहनू के मानी निकालने हैं। खरजना। खरजना। ना लग जाएगा, नाहनू के मानी। हुम के मानी चाहिए खराजा से। खराजो। जो। खराज, वाह वाली लगेगा। खराज, जा। अंतुन्ना के मानी चाहिए। खराजा लफ्ज से अंतुन्ना के मानी चाहिए। खरजतुन्ना। खरजतुन्ना। आइए मैं अब आपको वापस ले जाता हूँ। अब इसे गौर से देखिए, इन लफ्जों की अहमियत को पहचानिए और इन लफ्जों को थोड़ा सा पहचानिए। हुआ के लिए कोई इलामत नहीं होती, वो गैब होती है, उसको मुस्ततर कहते हैं, उस फेल के अंदर छुपी हुई है, बशर्ते कि वो फेल 3 हरफी हो और फाला, फाउला और फाइला में से किसी के वजन पे आ हो। हुमा में अलिफ, दोनों चाहे मुजक्कर है या मुअन्नस अलिफ। हुम में जो है वाव है, लेकिन ग्रामर रूल है वाव अकेला नहीं लिखा था, तो उसके साथ अलिफ, वाव के साथ अलिफ लिखते हैं, वो आएगा। हिया में फिर जो है मुस्ततिर है, लेकिन मुजक्कर से फर्क करने के लिए ताय तानिसी की ता साकिन लगा देते हैं, जो सिर्फ ये जाहिर कर रही थी कि लफ्ज मुअन्नस से रिलेटेड है, हिया को नहीं जाहिर कर रही होती। हिया जो है मुस्ततिर है, जहाबत में हिया मुस्ततिर है, ता सिर्फ उसको मुजक्कर मुअन्नस का फर्क कर रही है बस। उसके बाद है आए हुन्ना, हुन्ना की क्या है इलामत? सामने देखें नून लिखा हुआ है, जिस लफ्ज के आखिर में नून आ रहा है समझ लें उसमें हुन्ना के मायने आ रहे हैं। जिस लफ्ज के आखिर में ता जबर आ रही है उसमें अंतुमा के लफ्ज मायने आ रहे हैं। जिसमें जो है वो तुम आ रहा है उसमें अंतुम के मायने आ रहे हैं। जिसमें ताय साकिन आ रही है वो अंती, सामने वाली मुअन्नस एक हाजिर को
تما جو ہے یہ پھر جو ہے دونوں کے لیے، یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے جو ہے تما لگتا ہے، اور جو ہے تننا جو ہے وہ کیا ہے، جمع مذکر ساری غائب ساری حاضر جو ہے ان کے لیے لگتا ہے، اور تو جو ہے وہ متکلم کے لیے اور ناجم۔ یہ اگر آپ 12 الفاظ کسی طرح جو ہے وہ یاد کر لیں، یاد کیا سمجھ لیں، کیونکہ ہر فعل میں یہ آپ کو خود دیکھیں۔ اب میں ان حروف کو ہٹا دیں، آپ اس فعل پر ذہبا کون ہے؟ ہوا ہے۔ ذہبا کون ہے؟ ہما دو ہے، مذکر کے ہیں، کیسے پتہ چلا؟ ہاں جی کیونکہ ہم ہوا ترتیب میں پڑھ ذہب وہ رہے ہیں، گیا ترتیب میں پڑھ رہے ہیں، ویسے نہیں پتہ چلتا۔ ذہبو واو جو ہے بتا رہا ہے یہ جمع غیب ہم کے معنی ہے۔ ذہبت غائب وہ ساکن غائب۔ لفظ تا جو ہے تانیسی کو ذہب ما الف۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا پہلے والا الف کیا تھا، یہ چونکہ ہم ٹیبل میں چلے ہیں اس لیے ہم نے کہا پہلے والا مذکر کے لیے ہے، دوسرا جو ہے مؤنث۔ ہاں کانٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو پکڑ۔ اب آ جائیں ذہبنا، ذہبنا کس کے معنی دے رہا ہے؟ نون آ رہا ہے، ہننا کے معنی دے رہا ہے، وہ غائب ساری۔ پھر ذہبتا تا آ رہا ہے، کس کو ظاہر کرتا ہے؟ انتا کو ظاہر کرتا ہے۔ کون سا انتا؟ مذکر کا سامنے کا۔ ذہبتما دونوں کے لیے آتا ہے، دونوں مذکر مؤنث سامنے کے ہو سکتے ہیں۔ ذہبتم پکا فکس ہے کہ مذکر جمع کا سامنے کا صیغہ ہے۔ ذہبتی پکا فکس ہے کہ مؤنث سامنے کا صیغہ واحد ہے۔ تما جو ہے یہ وہاں بھی تھا، یہ کی ساری مؤنث کے لیے تنا آئے گا، اور تو جو ہے وہ پکا ہے متکلم، بس یہ نہیں پتا کہ مذکر ہے یا مؤنث، وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ نحنو میں نا جو ہے پکا ہے کہ یہ جمع کے لیے۔ اگر آپ کو یہ 12 الفاظ کی اہمیت اور ان کی پہچان آ گئی ہے تو اب یہ ایکسرسائز دوبارہ کیجیے۔ کرا ہما کے معنی چاہیے، کیا چیز لگاؤں کہ یہ ہم کے معنی دے دے؟ قرأوا واو الف لگائیں۔ کراؤ ہننا کے معنی چاہیے مجھے، کرا سے کیا لگاؤں؟ قرأنا علامت نون تھی، نون لگا دے۔ کرانا انتم کے معنی چاہیے، کیا لگاؤں کہ کرا جو ہے وہ انتم کے معنی دینے لگ جائے؟ تم تم کراتم لگا دے، اس میں تم کے معنی آ گئے۔ ضاحک میں چاہتا ہوں ہیا کے معنی دے دے، کیا کروں؟ ہیا غائب مستتر ہوتا ہے، صرف تا تعمیر کی جو ہے اس کی بتاتی کہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ضاحکت تا لگا دیں، جی ضاحک نہیں، ضاحکت تا صرف تا ساکن لگاتے ہیں تو ہیا کے معنی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ انتی کے لیے کیا ہوگا؟ ضاحکہ کے معنی میں کہ انتی کا معنی ذائقہ ذہبتی تا ساکن لگا دیں، سوری تا زیر کے ساتھ لگائیں، ضاحکاتی ضاحکاتی تا زیر کے ساتھ لگا دیں۔ نحنو کے معنی چاہیے، ضاحکہ میں ضحکنا صیغہ بنا ہے ضحکنا ضاحکنا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ باؤدا میں ہما کے معنی چاہیے، ہما دونوں میں ایک ہی لفظ لگتا ہے، لگتا ہے کیا ہوگا؟ باؤدا الف لگ جائے گا، باؤدا دو کے معنی۔ انتنا کے معنی چاہیے باؤدا سے، تننا تمنا کے معنی چاہیے باؤدا سے، اب بنائیں آنا کے معنی لائیں۔ نون لکھنا تو آنا جو ہے تو کے ساتھ ہوتا ہے، پیش کے ساتھ تے ہوتی ہے، تو ہوگا۔ اسی طرح جعلہ سے انتما کے معنی لگائیں، جعلتما تما لگے گا، جعلتما میں انتما آ گیا۔ اور اگر جو ہے اس کے اندر جو ہے ہننا کے معنی لائیں، جعلنا ہما میں تو یہ ایکسرسائز ابھی بھی آپ کو مشکل لگ رہی ہے، پلیز ان 12 کے الفاظ کے اوپر کنسنٹریٹ کریں۔ 12 الفاظ کیا ہیں؟ ہما الف سے، ہم واو سے، ہما پھر الف سے، ہننا نون سے، انتا تا سے، انتما تم سے، تما سے، انتم تم سے، انتی تا زیر سے، انتما تما سے، انتنا تمنا سے، اور آنا جو ہے
سے اور نانو نا سے پہچانا جاتا ہے. اب ان دونوں کو ان افعال کے اندر دیکھیے. ذہبا ہوا، ذہبا ذہبو، ذہبنا تما انتما کو ظاہر کرتا ہے. ذہب تم انتم کو ظاہر کرتا ہے. ذہبتی انتی کو ظاہر، ذہب تما تما کو ظاہر، ذہب تنا تنا کو ظاہر کرا ہے. ذہبنا ذہب اور ذہب. میں آج یہیں تک آپ کی کلاس کو رکھتا ہوں کیونکہ یہ مشکل کنسپٹ ہے. آپ کو انشاءاللہ پی ڈی ایف میں مل جائے گا. یہ ایکسرسائز ہے، اسے آپ اپنے سامنے رکھ کے ایک دفعہ اس کی پریکٹس کریں. جب یہ کر لیں گے دوسری دفعہ کی فعالہ لے آئیں. اسی طرح داہکہ کی جگہ جو ہے آپ عالم لے آئیں. 11 افعال آپ نے QC بن کے پڑھیں، ان سب کو لے کر جو ہے بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر یہ پریکٹس ہے. 2-3 دفعہ پریکٹس کرنے سے آپ کا ذہن کھل جائے گا. جب ذہن کھل گیا یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ قرآن کا. انشاءاللہ سر پوری جہاں بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ فوراً پہچانیں. اس میں حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، اس میں غائب کا آ رہا ہے، اس میں متکلم آ رہا ہے، اس میں حاضر غائب میں جو ہے آیا ہوا آ رہا ہے، واحد آ رہا ہے. یہ جو ہے یا کا صیغہ آ رہا ہے، یا دو کا صیغہ آ رہا ہے، یا جو ہے یہ جمع کا آ رہا ہے. اسی طرح متکلم کا آپ کو پتہ چلے گا یہ واحد متکلم آ رہا ہے، یا دو متکلم آ رہے ہیں، یا جمع متکلم آ رہے ہیں، یا جو ہے واحد جو ہے وہ مؤنث متکلم آ رہی ہے، یا دو متکلم آ رہی ہے، جمع آ رہی ہے. یہ آیا جو ہے وہ متکلم واحد کی آ رہی ہے یا متکلم جمع. الفاظ آپ کو کیا ہے، پچھلی سلائیڈ جو ہے اس پہ آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے. اس کو آپ نے جو ہے 10 دفعہ دہرانا ہے. 10 دفعہ دہرائیں گے آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائیں گے کہ ہوا کی علامت کیا ہے، ہما کی علامت کیا ہے، ہم کی علامت کیا ہے، یا کی علامت کیا ہے، ہما کی کیا ہے، ہمنا کی کیا ہے، انتا کی کیا ہے، انتما کی کیا ہے، انتم کی کیا ہے، انتی کی کیا ہے، انتما کی کیا ہے، انتنا کی کیا ہے. یا آپ پھر اس فعلوں کو اوپر پریکٹس کریں گے. ذہابہ کے اندر کون ہے، ذہابہ میں کون ہے، ذہابو میں کون ہے، ذہابتما میں کون ہے، ذہابنا میں کون ہے، ذہابتا میں کون ہے، ذہابتما میں کون ہے، ذہابتو میں کون ہے، ذہابتی میں کون ہے، ذہابتو. جب یہ آپ 10 دفعہ کر لیں گے نا آپ کے ذہن کھل جائے گا کہ جی یہ لفظ اگر آتے ہیں تو یہ اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور اگر یہ لفظ ہیں تو ان کے لیے ہم نے یہ حرف لانے ہیں. پھر جب آپ اس پیج پہ پریکٹس کریں گے پھر آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی. جیسے لفظ دیکھیں گے آپ دور سے بولیں گے یہ مذکر غائب ہے، یہ جو ہے مؤنث غائب ہے، یہ جو ہے مذکر تثنیہ ہے، یہ جو ہے مذکر جمع ہے، یہ مذکر جو ہے وہ غائب ہے، یہ جمع جو ہے مذکر مؤنث ہے. مذکر مؤنث جمع غائب حاضر متکلم آپ کے لیے آسان. جب ہو گیا آپ قرآن کے اندر 80-90% جو ہے نا کھل جاتے ہیں. صرف معنی آپ کو رہ جاتے ہیں، ڈکشنری سے آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں اس لفظ کے معنی کیا ہے. صیغہ آپ نہیں کبھی غلطی کریں گے. یہاں صیغہ قرآن کس کو لے رہا ہے. صیغے آپ کے 3 ہی ہیں، غائب، حاضر، متکلم. پھر ان میں ان کی 3 حالتیں ہیں. غائب میں واحد، تثنیہ، جمع. مذکر کے بھی مؤنث کے بھی اسی طرح واحد، تثنیہ، جمع. مخاطب یا حاضر کے بھی اسی طرح مذکر کا واحد، تثنیہ، جمع. مؤنث کا بھی واحد، تثنیہ، جمع. اور متکلم میں بھی اسی طرح 3 ہیں، واحد، تثنیہ، جمع. مذکر کا واحد، تثنیہ، جمع جو ہے مؤنث کا. 3 صیغے ان کے. لیکن چونکہ لفظ ایک ہی آتا ہے، نحنو جو ہے تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، جمع مذکر کے لیے. وہی نحنو جو ہے یہاں بھی اسی طرح. تو اس لیے گرامر والوں نے ان فالتو الفاظ کو جو ہٹا دیا، ورنہ صیغے 18 اسی طرح بنتے ہیں. پورے گرامر کے جو ہے ٹیکنیکلی 18 یہ صیغے بنتے ہیں. صرف یہ نحنو کے 4 صیغوں کو اور جو ہے آنا کے 2 صیغوں کو ہٹا کر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہاں میں سے 6 میں سے 4 انہوں نے ہٹا دیے، تو لہٰذا جو ہے وہ 14 صیغے پیچھے.
اب آپ کا اگر کوئی سوال ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھئے. لیکچر آج کا میں یہیں تک کلوز کرتا ہوں، آگے نہیں لے کر جاتا آپ کو، کیونکہ آگے جو ہے وہ پھر آپ یہ پچھلے کو بھی بھولے ہو. تین ہی چیزیں آج میں نے پڑھائی ہیں. ماضی میں وزن 3، فاعلا، فاؤلا، فاعلا، یہ ایک بات پڑھائی. دوسرا پھر آپ کو جو ہے میں نے یہ بتایا کہ یہ جو ماضی کے صیغے ہیں یہ 14 ہیں، ان کی تینوں کی ٹیبل میں نے آپ کو دکھایا، فاعل کا ٹیبل، فاعل کا. میں نے ان کے جو ہے صیغوں کی پہچان کرائی کہ یہ 14 صیغے جو ہیں وہ کون سے ہیں. وہ ہے ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہمنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنا، نانی، یہ 14 صیغے. اور ان کی پہچان یا ان کے الفاظ کیا آتے ہیں، وہ 14 الفاظ آپ کو میں دکھا جو ہے اس کو ڈسٹنگوش کریں. ہما کے جو ہیں وہ دونوں کے پہچان الف ہے، ہم کی پہچان واو الف ہے، ہننا کی پہچان نون، اور انتا کی جو ہے پہچان آزبر ہے، اور دو کے لیے تما اور جمع کے لیے انتم. یہاں جو ہے حاضر کے لیے انتی اور دو کے لیے تما وہی، اور جمع کے لیے تننا ہے، انتم کی جگہ تننا. اور یہاں جو ہے وہ کیا ہے، تو تاپیش تو ہوتا ہے، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، نہ ہوتا ہے. یہ جو ہے آپ کو ٹوٹل 3 چیزیں میں نے پڑھائی ہیں اور ان کی مثالیں ہیں. اب کریم بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے، پوچھیے، بولیے. وہ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہوا، ہم، ہیا، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، یہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ٹیبل جس طرح سے پہلے ذهب، ذهبوا، ذهبت، ذهبتی، تو ہم اس کو ٹیبل کے مطابق ایک دفعہ بنا لیں، پھر یہ ہمیں پریکٹس ہو جائے گی، پھر ہم یاد ہو جائے. میں تو اس طرح سے کروں. برادر کریم استاد ہوتے ہیں جنہوں نے یہ اتنی محنت کرتی ہے، اتنی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ان کا تجربہ ہے. خود میں بھی تھوڑا سا تجربہ اس پہ رکھتا ہوں. یہ ٹیبل میں نے اتنے کرائے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. میں اپنی اور پریکٹس، لیکن آپ نے میری بات نہیں، جب ہمارے استاد ہمیں پکڑتے ہیں نا، ہم اس میں چکرا جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ لوگ چکرائے ہوئے ہو، سادہ سے الفاظ میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے. کیوں؟ وہ ہمارا لنک اس طرح نہیں بنا ہوا. یہ لنک اس طریقے سے جب آپ بنائیں گے پھر ذہن آپ کبھی نہیں، جیسے ہی سامنے لفظ آئے گا فوراً کہو گے کہ یہ غائب ہے یا یہ حاضر ہے یا متکلم، اور پھر اس میں اس کی تینوں پوزیشن میں سے کیا ہے وہ پہچان لو گے یا بنا لو گے کہ آیا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع کیسے بننا ہے. یہ جو ہے نا، یہ سلائیڈ جو پچھلی سلائیڈ ہے، دس از دی ماسٹر سلائیڈ ہے پورے فیل کی. اس کو میں نے لے لیا ہے، اس یہ کو میں نے ماسٹر سلائیڈ ہے. جس بندے تو میں اس کی پریکٹس کروں گا. ہاں جس بندے نے اس پہ محنت کی نا، اس نے بہت سوچ سمجھ کے اس کو جو ہے نا اس طرح لکھا ہے، ترتیب دی ہے. جی. یہ ترتیب ہمیں نہیں آتی، ہمیں ٹیبل آتے ہیں، ترتیب نہیں آتی. اس ترتیب یہ ہے کہ انتی، ذہبتی، تی جو ہے یہ ایک ہیں، یہ تینوں میں سے کسی بھی حالت میں آئے تو ہمیں فوراً پتا ہو کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. انتنا، ذہبتنا، تننا، یہ تینوں ہی ایک ہیں. ان میں بیس جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہم اس کا تعلق جوڑ سکتے ہیں. آنا، ذہبتو، تو، یہ تینوں ایک ہے. جیسے ان میں سے کوئی کہیں کسی شکل میں آئے ہمیں فوراً پتا چلنا چاہیے یہ کس کی بات ہو رہی ہے. یہ 3 مختلف ٹیبل یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ میں کیونکہ پڑھا رہا ہوں مجھے پتا چلتا ہے، میں ایٹ اے ٹائم 3 ٹیبلز کو آپ کے ذہن کے اندر جو ہے مرج کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 3 ٹیبل ہیں، کیونکہ فعل ان 3 میں سے کسی ایک حالت میں آتا ہے، صیغہ ان 3 میں سے کسی ایک حالت میں آتا ہے. اور ہم چونکہ وہ تینوں ٹیبل کو مرج دماغ میں نہیں کر پائے، ہمیں نہیں کرایا گیا، نہ ہم نے کیا، اس لیے ہم غلطی کر جاتے ہیں پہچاننے میں. اگر یہ 3 ٹیبل جو ہے، یہ دیکھیں، پہلا یہ جو آپ کا شروع کیا ہوا، ہما، ہم، انتا، انت، یہ 14 صیغہ کا ایک علیحدہ ٹیبل ہے جس کو کہتے ہیں منفصل، ضمائر منفصل کا ٹیبل ہے یہ. پھر آگے دیکھیں ذہبہ، ذہبنا، یہ جو کیا فعل کا ٹیبل ہے، اسے کہتے ہیں متصل. ضمائر متصل کا ٹیبل ہے ضمیر کا کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ. تیسرا ہے علامتی، یہ
मुस्ततिर, अलिफ वाव ता नून तुम तुमा, ये क्या, ये तीसरा टेबल है, इसको कहते हैं ज़मायरे मुत्तसिला मुनसिबा। अब ये जो है ये 3 टेबल मैंने यहाँ पे डाल दिए। मैंने क्या डाल दिया, उस्तादों ने बनाए, जिसने बनाई अल्लाह से जज़ा खैर दे, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये 3 टेबल जब आपके ज़हन में मर्ज होते हैं, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होता है, फिर आप मार नहीं खाते। आपसे कोई चीज बनवा लो या आपके सामने कोई चीज रख दो, आप फौरन पूछ, ये है करीब। उस टेबलों को उस तरह याद करने से ये 3 टेबल मर्ज नहीं होते। अब आप इस पे गौर करें ना, आपका ज़हन मुझसे माशाल्लाह। तो आप देखो ना कि ये क्या चीज पड़ी हुई है। मैं जो कहता हूँ ना, ये बेस है किसकी, फेल की। अगर इस बेस को आपने पढ़ कर लिया, फिर आगे मेरे साथ आप दौड़ते हुए जाएंगे। सर ये काइंडली नाम रिपीट कीजिए। सर काइंडली ये दोबारा रिपीट कीजिए, होने वाला ज़मायरे। बहन उसे छोड़, इसको याद कर जाइए, सामने लिखा हुआ है, इसको समझने की पिक करने की कोशिश कर। नामों में कुछ नहीं रखा हुआ। ज़मायरे मुनफसिल होते हैं, मुत्तसिल होते हैं, ज़मायरे मुनफसिल मरफू होते हैं, ज़मायरे मुत्तसिल मंसूब होते हैं, ज़मायरे जो है वो मुत्तसिल मजरूर होते हैं। वो जो है ज़मायर की जो है फिर 5 टाइप है, उनके अंदर पढ़ने की बजाय आप इन 3 टेबल को जो है ना किसी तरह अपने ज़हन में उतारने की कोशिश करो कि कैसे पता चलता है कि इसमें अंता है या इसमें अंती है या इसमें आना है या ना है, क्या इलामत है। ये मुनफसिल जो अलग अलग लिखे हैं, इससे हमें कैसे पता चलता है इसमें क्या है और इनका आपस में ताल्लुक क्या है। ताल्लुक ये है, हुवा ज़हाबा, हुम ज़हाबा, हुम ज़हाबू, या ज़हाबत ज़हाबना, अंता ज़हाबता, अंतुमा ज़हाबतुमा, अंतुम ज़हाबतुम, अंती ज़हाबती, अंतुमा ज़हाबतुमा, अंतुना ज़हाबतुना, आना ज़हाबतु, नहनु ज़हाबना। ये इनका ताल्लुक है। या फिर इसको ऐसे याद करें, ज़हाबा हुआ मुस्ततिर, ज़हाबा हुमा का मायने रखता है, ज़हाबू जमा हुम के है, ज़हाबत तानीसी की वजह से बतला यह मुस्ततिर, ज़हाबता हुमा है, ज़हाबना जो है नून बता रहा है कि ये हुन्ना है, ज़हाबता ता बता रहा है कि ये अंता है, ज़हाबतुमा इसमें तुमा बता रहा है कि अंतुमा है, ज़हाबतुम में तुम बता रहा है कि अंतुम है, ज़हाबती में साक की जेर बता रही है अंती है, ज़हाबतुमा में तुमा बता रहा है कि अंतुमा है, ज़हाबतुन्ना में तुन्ना का लफ्ज बता रहा है कि अंतुन्ना है, ज़हाबतु में तू बता रहा है कि अना नाहनु। अब अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक फेल है जाला, मुझे अंती का जो है वो मायने के हिसाब से जाला का जो है फेल बना। अंती की क्या इलामत है, ताज़ीर है। अगर आपका ज़हन पक्का हो गया, आप फौरन जो है जाला के साथ ताज़ीर लगाएंगे, कहेंगे जालती, एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे आप। क्यों? आपके ज़हन में है कि अंती जो है वो तेज जेर से जाहिर होती है। और मिसाल आपने पढ़ी थी ज़हाबती, आप फौरन बगैर कुछ सोचे इधर उधर के फौरन मेरे बोलने से भी पहले जो है बना लेंगे। मैं कहता हूँ जी एक फेल है दरबा, है मैंने मारा, सुनाए जी। आना का मायने चाहिए मुझे दरबा। आपको पता है आना तापेश बगैर सोचे आपकी रवानगी इतनी होनी चाहिए कि जैसे ही मेरे मुंह से लफ्ज निकले आप जो फेल आगे से बोल रहे हो, सोचे ना, सोचने में ना पड़े। क्यों? आपको पता है कि जी आना जो है तू ज़हब तू पढ़ा था, तो लिहाजा जो है दरब तू हो जाएगा। ये अहमियत है इस टेबल की। मुख्तलिफ टेबल हैं, आपको बताए बगैर जो है आपको बताए गए। ये तो मैंने तो सोच कर, वरना ये बताते नहीं है ना, वो लिखते हैं ना हमें, ये तो खुद जहन काम करता है तो पता चलता है जी हम क्या सीख रहे हैं। तो आज का ये सबक था। अब अगर आप में से किसी और का कोई सवाल नहीं है, टाइम बहुत हो गया, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। सर तो आप आइए बहुत डेडिकेटेड, आखिरी आपके फादर इन लॉ की डेथ हुई सर, बहुत अफसोस हुआ हमें सर। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें
میرے فادر کو سسٹر جب میں 3 سال کا تھا اس وقت، سوری مدر چلی گئی تھی، فادر جو ہے 2013 میں فوت ہو گئے. یہ فادر ان لا ہے جو میری مسز کے فادر ہیں، ان کی ڈیتھ فادر ان لا. تو چلیے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، اس کے لیے آپ لوگ دعا خیر کریں، آمین. اجر دے گا. جنت آئیے یہ اختتامی سلائیڈ کیونکہ اگلی کلاس میری ابھی ہے، وہ میں نے اس کو بھی دیکھنا ہے. 2 کلاسیں ہیں، بلکہ QC 1 اور 2 اور 3 کی ہیں. تو آئیے اسے کلاس کو کلوز کرتے ہیں گرامر کی. اور آپ کے لیے یہی میری ایڈوائس ہے کہ ہاں جی یہ سر، آنے والے کوئی ہفتے تک آپ بس صرف سلائیڈوں کو کسی طرح کنسنٹریٹ کر لیں اور سمجھ جائیں، تو آگے ہمارا جو ہے فعال کا چیپٹر اور جملہ فعلیہ بہت آسان ہو جائے گا. ساری سر چیزیں ان کے میری اندر طرف سے بھی اٹکی ہوئی ہیں آپ کے ضمائر فاطر اور ان اللہ کی کی طرف علامتیں سے اللہ اور کو ان کرنے کی. ہے. شکریہ سر سسٹرز. میری طرف سے بھی آئیے دعا آپ کرتے کو، ہیں ہاں اللہ جی ہاں جی. تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اس کے ساتھ ہی ہمارے